ساری جو انویسٹمنٹ چائنا میں آئے اوورسیز چائنیز کر رہے تھے. ہندوستان کی جو گروتھ ریٹ ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز انڈینز کا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارا بڑا ایسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کو ہم ٹیپ نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم نہیں الاؤ کرتا ان کو پاکستان میں آنے کا. وہ بیچارے مر کے کیا کرتے ہیں, پلاٹ لے لیتے ہیں, اور وہ پلاٹوں کے اوپر بھی جو حالات جو ہوتا ہے. وہ میرا ایک رشتہ دار بڑی 6 سال اس نے سعودی عربیہ میں بڑی کمائی کی, اور سعودی عربیہ سے اس نے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ لیا. تو وہ کوئی 3 سال کے بعد آیا اپنا پلاٹ دیکھنے کے لیے. اس نے نقشہ پکڑا ہوا, اسے پلاٹ ہی نہ ملے کہ پلاٹ کدھر گیا. دیکھا تو پلاٹ کے اوپر ایک پلازا بنا ہوا ہے. وہ گیا پولیس اسٹیشن بڑے غصے میں کہ یہ دیکھے میرا یہ پلاٹ ہے, میں آیا ہی نہیں ہوں. پولیس اسٹیشن گیا تو اسی کے اوپر FIR رجسٹر ہوئی تھی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ بیچارے اپنے وہ بھاگا پھرا ادھر ادھر اپنے آپ کو FIR کٹوانے کے لیے. آخر میں اس نے بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر بھاگا. میری بھی سفارش, میں نے IG کو کہا, بڑی مشکلوں سے اس کی FIR کٹی. پھر پتہ چلا کہ اس نے فراڈلنٹ سارے ملے ہوئے تھے رجسٹری میں, پورا مافیا بنا ہوا ہے وہاں. تو وہ بڑی مشکلوں سے اس نے آخر میں ان کے خلاف FIR رجسٹر کروائی. تو جب وہ تھانے میں گیا, وہ تھانے دار کہتا جی دیکھیں بات سنیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے, سب کچھ میں جانتا ہوں, لیکن میں اس کے اوپر FIR بھی ہے میرے پاس, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بڑا طاقتور آدمی ہے, یہ بہت بڑا قبضہ گروپ ہے اور ان کے اوپر تک کنیکشن ہے. تھانے دار نے ریفیوز کر دیا اینڈ میں, اور اس نے کہا جی میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں, سیدھی بات یہ ہے کہ ان سے بس مکا کر لیں. تو یہ اگر پلاٹ ہی نہیں ایک آدمی لے سکتا, اس سے سیف چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انویسٹمنٹ کس نے کرنی ہے پاکستان میں؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اس لیے کیوں, اور اچھا, اور یہ کیوں یہ قبضہ گروپ کیوں اتنے تکڑے ہیں؟ ابھی ہمارے خلاف جو یہ 160 میں الیکشن تھا, پہلے تو PML نون کا, ویسے بڑے شریف بنتے ہیں یہ, بڑے شکلوں سے معصوم. نواز شریف بیچارہ ایسے لگتا ہے کہ ترس آتا ہے بیچارے پہ, اتنی اچھا سنسیئر باتیں کرتا ہے. میں دیکھو نا, میں اس نے TV پہ آیا, میں کیا کروں, 5,000 روپیہ ٹیکس دیا اس نے, اور میں ایسٹس بتائے 1,20,00,000 کے, لیکن وہ بھی بچوں کا میں مقروض ہوں. اس میں بھی اس نے دکھایا کہ بچوں کو میں نے قرضہ لیا ہوا ہے بچوں سے, اس طرح گزارا کر رہا ہوں. شرم کی بات ہے. اچھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک پہلے جعلی, ہر دوسرا دن نکلتا ہے جعلی ڈگری والا, جو نون کا MNA ہے وہ جعلی ڈگری والا نکلتا ہے. تو وہ جعلی ڈگری والا نکلا. اچھا, اب بائی الیکشن ہو رہا ہے, اگر جعلی ڈگری والا آپ کا نکلا ہے, چلیں مان لیا آپ سے غلطی ہوگی, آپ نے دے دی کسی کو, تو اس کو ریپلیس کس سے کیا؟ اس کو ریپلیس اس سے کیا اس نے جس کو اس نے ٹکٹ دیا. اس کے اوپر وہ ایک مبشر لقمان ہے, اس نے ایک پورا TV پروگرام کیا اس آدمی کے اوپر. وہ اتنا مشہور آدمی تھا. اس نے TV پروگرام میں دکھایا کہ اس کے پاس 6 سال پہلے 5 مرلے کا گھر تھا. اب شوکت خانم کے سامنے اس نے 120 کنال میں محل بنایا ہے, اور اس نے پھر انٹرویو کیا بیچارے غریب لوگوں کے. انہوں نے روئے آ کے کہ جس نے ہمارے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی کہتا میرا 5 مرلے 1 کنال پہ قبضہ کیا ہے, کوئی غریب لوگ سارے. وہ TV پہ آگے روئے, اور اس پروگرام کے باوجود نواز شریف نے اس کو ٹکٹ دے دیا. تو جب خود ہی آپ قبضہ گروپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں, ان کو پال رہے ہیں. اچھا, اور قبضہ گروپ کیوں آتے ہیں پالیٹکس میں؟ اپنے قبضے کو پروٹیکٹ کرنے آتے ہیں. جب اگر میں MNA بن جاؤں تو پولیس کی مجال ہے مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا؟ تو اس خود ہی یہ جو 2 مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, یہ خود ہی پہلے ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں, ان کو ٹکٹس دیتے ہیں. وہ آتے ہیں, وہ یا وہ کرپشن کرتے ہیں اور یا پھر کرپشن کو تحفظ دلواتے ہیں. اس لیے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں سارا معاشرہ کرپٹ ہے. پاکستان میں معاشرہ کرپٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو اس وقت اوپر ملک کے اوپر قبضہ ہوا ہے کرپٹ لوگوں کا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے چینج آ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دوسرا پاکستان دیکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے صرف آپ سب کو آخر میں آپ سب کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا. آپ سب کو اچھا, یہ میں اب اپنی ذرا ٹیم کے اوپر بات کر لوں. پہلے تو یہ ڈاکٹر اسد, میں ان کو
میرے تو اتنی ملاقات نہیں تھی، لیکن میں ان کے انتھیوزیازم کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کو پہچاننا شروع کیا. یہ بڑے اسپیشل ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر اسد، ڈاکٹر نصر اللہ جو پہلے آئے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے بڑی کوشش کی کیونکہ تحریک انصاف سے ان کو دھکیل کے باہر نکالنے کی، لیکن بڑے ڈھیٹ ہیں دونوں، نہیں گئے. آخر میں انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جب نہیں بنتی ہے، اور ہماری پارٹی خاص طور پہ، کیونکہ ایسا کبھی پاکستان میں ایکسپیریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان میں جو پارٹی بنی ہے فوج کی نرسری میں پلی ہوئی ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں پارٹی نہیں بنی. یہ واحد پارٹی تھی جو بنی اور 2 دفعہ پاور میں آفر ملی اور جو نہیں گئی. ایک نظریاتی پارٹی تھی. یہ لمبا راستہ ہے. ایک تو شارٹ کٹ ہے نا، وہ جو شارٹ کٹ عزیز لے گیا تھا. ایک لمبا راستہ ہے جو آپ اپنی نظریاتی جنگ لڑتے ہیں. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سال ہی مدینہ کی ریاست دے دیتا، لیکن 13 سال اللہ نے ان کو مشکل وقت سے گزارا. کیوں گزارا؟ کیونکہ 13 سال کے اندر ان کی ٹیم بنی. ٹیم ہمیشہ مشکل وقت میں بنتی ہے. نظریہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کس کا نظریہ کس کا نہیں ہے. ہمارے پارٹی میں بڑے بڑے فصلی بٹیرے آئے اور بڑے بڑے فصلی بٹیرے اڑ کے چلے گئے، لیکن آخر میں ایک کور بن گیا، ایک ان لوگوں کا جو نظریاتی تھے. دیکھیں جب تک آپ کی نظریاتی ٹیم نہیں ہوگی، آپ کو پاور ملے گی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں عمران خان اکیلا نہیں کامیاب ہو سکتا، مجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے. اور وہ اللہ کا شکر ہے 14 سال میں وہ ٹیم بن گئی ہے، ایک نظریاتی ٹیم جس میں یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسد ہیں، نصر اللہ ہیں، یا پرانے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سجاد برکی، وہ بھی ادھر ہی ہیں، ہیوسٹن سے آئے ہوئے ہیں. نئے ہمیں ملے ہیں رضوان، زبردست سیاٹل، حالانکہ وہ بالکل پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. وہ آئے تھے شوکت خانم میں، لیکن ہم نے ان کو گھینٹ کے پالیٹکس میں لے آئے ہیں، سیاسی کر دیا ان کو. رضوان کو بھی، رضوان کے ساتھ ماشاءاللہ سیاٹل سے ٹیم آئی ہوئی ہے. میں صرف آپ کو سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو سب کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا. آپ جیسے بھی ہوں، سب کو تو ویسے میں ساروں کو آپ کو تحریک انصاف میں انوائٹ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ تحریک انصاف میں نہیں ہیں تو اپنی کوئی پارٹی بنا لیں، لیکن پالیٹکس میں ضرور آئیں، کیونکہ آپ نہیں تو چینج نہیں لا سکتے. اور آپ کا جدھر ملک کھڑا ہے، وہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اٹس دا ورسٹ آف ٹائمز اینڈ دا بیسٹ آف ٹائمز. عوام تبدیلی کی انتظار کر رہی ہے، اور تبدیلی کے اندر آپ اپنی پوری کوشش کریں. اگر آپ ایکٹیولی کام نہیں کر سکتے، ممبرز بنیں. آپ کی جو ڈونیشن ہوگی، یاد رکھیں ہم 2 قسم کی پالیٹکس ہیں. یا تو ہم وہی سارے پرانوں کو لے آئیں، اور وہ سارے آپ نے دیکھنا جیسے ان کو نظر آیا نا کہ تحریک انصاف چڑھنے لگی ہے، تو وہ سارے پرانے وہ جو ہوتے ہیں، وہ ادھر سے لوٹے کی جو شکل ہوتی ہے، یعنی جدھر پاور ہے ادھر لوٹے کا منہ ہے، تو وہ آ جائیں گے سارے. لیکن چینج نہیں آئے گا. چینج تب آئے گا جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں. ان کو کیسے لے کے آئیں گے؟ جب پارٹی آرگنائزیشن الیکشن جتائے. پارٹی آرگنائزیشن جس کو بھی ہم کھڑا کریں، ہماری آرگنائزیشن اس کو الیکشن جتائے. اس کے لیے آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. آرگنائزیشن بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ کو اتنا پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کیمپین بڑی سمپل ہے، $10 اے منتھ، $10 مہینے کے جو آپ کے ہوں گے. اگر ہم 5000 ممبر بنا لیں تو ہمارا سارے آفیسز فنڈ ہو سکتے ہیں پاکستان میں، سارے ڈسٹرکٹ آفیسز. یہ کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ جب تک ہمیں یہ ڈونیشنز نہیں ملتی، ہمارے لیے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن بنانا مشکل ہے جو کہ الیکشن لڑ سکتی ہے. دیکھیں نا، آپ کی جب جس طرح پھر سے میں کہوں، جو مین پارٹیز ہیں ان کے پاس ہیں کینڈیڈیٹ بیسڈ پارٹیز. وہی شکلیں ہوتی ہیں، وہ کاف میں چلی جائیں گی، وہ پھر نون میں آ جائیں گی، پھر وہ جدھر پاور ہوگی ادھر پھرتی رہیں گی. لیکن یہ سٹیٹس کو کی لوگ ہیں، یہ چینج کو روکنے کے لیے لوگ ہیں، ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. دوسری طرف آج پاکستان کا ہمارے ساتھ یوتھ ہے، لیکن یوتھ الیکشن نہیں لڑ سکتا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. الیکشن کا سسٹم انہوں نے ایسا بنا دیا ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے.
لیکن اگر ہم آرگنائزیشن کو مضبوط کر دیں تو انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن، یہ جو آگے انقلاب آ رہا ہے اس میں بڑی تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن بھی بنا لیں گے، اور پوری تیاری ہوگی اگلے 6 مہینے میں کہ جب بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف الیکشن جیت سکے.